أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. رب ذوالجلال نے ان تین کلموں کے اندر قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزاء ہے. یہ بھی بتلا دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر بندہ دنیا میں رہ کر کے چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو ضرور اس کا سزا کو پائے گا، اس کا انعام بھی پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے کے برابر بندے سے کوئی لغزش ہو گئی، چوک ہو گئی، تو بندے کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بندوں کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے صرف دو ہی چیزیں. ایک تو اعمال ہے. اعمال کے اندر دیکھیں آپ، فرائض سے لے کر واجبات سے لے کر نوافل، مستحبات، مباحات، جتنی بھی چیزیں ہیں سارے کے سارے اعمال کے اندر آ جائیں گے. یہ بندے کی ذمہ داری ہے. وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، وقت پہ روزے رکھ رہا ہے، وقت پہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، درود کا پابند ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے. پھر دوسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو تو جانتا ہے وہ اوروں کو پہنچا. صرف بس دنیا میں آنے کا مقصد دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو سارے اعمال ہیں، اعمال کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز آ گئی. پھر جو دوسرا چیز ہے وہ بندے کو پہنچا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں بندے کو دے کر بھیجا ہے کہ اعمال بھی تیرے سامنے ہیں اور اس کے جو حکم دوسروں تک دینا ہے یہ بھی تیرے اختیار میں. تو اعمال کر لیا، اگر دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دیا تو اس میں تیری پکڑ ہو سکتی ہے. جہاں تک تیرے اعمال کا تعلق ہے اس کی سزا تجھے ملنی ہی پڑے گی، لیکن جب دوسروں کی باری آئے گی، دوسروں کے پاس تو نے میرے احکامات پہنچائے یا نہیں، وہاں تیرے بان پکڑ کر رکھ دیا جائے گا. صرف امت کے بارے میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حساب لے گا، انبیاء سے حساب لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا منظر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل کو بلائے گا. حضرت اسرافیل کو بلائے گا، طلب کیا جائے گا، آئیں گے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا اسرافیل تم نے میرا حکم پہنچا دیا. اے اللہ میں نے پہنچا دیا. پوچھا کسے پہنچایا؟ حضرت جبرائیل کو. پھر حضرت جبرائیل کو بلایا جائے گا. پوچھا کیا تمہارے پاس اسرافیل نے میرا پیغام پہنچایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرار کریں گے جی اللہ اسرافیل نے مجھے تیرے احکام سنا دیے ہیں. پھر اسرافیل کو چھوڑ دیا جائے گا. تم نے کما حق ہو میرے احکام کی تکمیل کی ہے، میرے حکم کو جبرائیل تک پہنچایا ہے، جاؤ تم آزاد ہو. اب جبرائیل کی باری ہوگی. جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تم نے کیا میرے احکامات کو انبیاء تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری تھی، کیا تم نے پہنچا دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے جی اللہ میں نے تیرے ہر نبی کو ہر رسول کو میں نے پہنچایا. چلو انبیاء کو لاؤ، رسولوں کو بلا کر کے لاؤ. سارے انبیاء، سارے رسول، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، پیغامبر تھے، ایک طرف آ کر کے کھڑے ہو جائیں. انبیاء سے پوچھا جائے گا کیا جبرائیل نے تم تک میرے احکامات کو پہنچا دیا ہے؟ سارے انبیاء کہیں گے جی اللہ جبرائیل نے تیرے احکام کی پابندی کی ہے، تیرے حکم کو بجا لایا ہے، ہم تک ہر چیز کو پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے، ذرہ برابر چوک کے بغیر ہر حکم کو ہم تک پہنچایا ہے. پھر جبرائیل سے کہا جائے گا تم بھی چلے جاؤ، تمہاری باری ختم ہو گئی. اب انبیاء سے پوچھا جائے گا، سارے انبیاء رہیں گے حضرت آدم سے لے کر کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام انبیاء.
پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، میرے احکام میں کیا تعمیل کی، تو سارے انبیاء رسول یہ کہیں گے اے اللہ تو نے یہ کہاں بیچا تھا جبرائیل کے ذریعے کہ امت کو دعوت دینا ہے، ہم نے جا کر اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی ہے۔ جب ان کی بات مکمل ہو جائے گی تو اللہ کہے گا چلو ان کی امتوں کو میرے سامنے لاؤ، ساری امتیں آ جائے گی۔ اب امت سے پوچھا جائے گا کہ بھائی میرے پیغمبروں نے، میرے برگزیدہ بندوں نے تم تک میرے دین کو پہنچایا ہے، تو اس کے اندر امت بڑھ جائے گی۔ جو لوگ اس زمانے کے مومن تھے وہ کہیں گے کہ جی اللہ تیرے پیغمبروں نے ہم تک دین کی دعوت دی ہے، لیکن جو کفار تھے ہر زمانے کے اندر بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نبی کو مانتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر صرف ایک چیز ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو جو مانا ہے ہم مومن ہیں، جو اللہ کے رسول کو اور اللہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ لیکن زمانے قدیم کے اندر جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جتنے بھی برگزیدہ اللہ کے بندے گزرے ہیں، پیغامبر اور رسول گزرے ہیں، ان کی قوم دو طرح کی ہوتی، ایمان والا ہوتا تو نجات مل جاتی، اگر انکار کرتا تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا۔ صرف ہماری ایک امت ہی اب بچی ہوئی ہے، ہم پر یہ عذاب نہیں آئے۔ تو الغرض بلایا جائے گا امتوں کو، تو جو لوگ کہیں گے کہ اے اللہ اس پیغمبر نے ہمیں دعوت دی تھی، ایک طرف کھڑا کیا جائے گا۔ پھر بعض وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تک دعوت نہیں پہنچائی۔ تو پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا بھائی ماجرا کیا ہے، بعض لوگ تو تمہاری دعوت کا اقرار کر رہے ہیں، بعض لوگ تمہاری دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اب میں کیسے بات تمہاری مانوں؟ انبیاء سے پوچھے گا تو رسول کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس گواہ موجود ہے۔ تو اللہ کہے گا چلو گواہ لے کر کے آنا۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام پہنچتے پہنچتے گواہ کو تلاش کرتے ہمارے پاس آئیں گے، اس امت کے پاس آئیں گے، آ کر کے کہیں گے اے اللہ ہم نے تیرے سامنے گواہ کو لے کر حاضر کیا ہے، ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا ہم سے کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دین کی صحیح طور پر دعوت دی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دعوت دی ہے۔ تو وہ قوم اٹھ جائے گی، جو کفار تھے زمانے قدیم کے، جو انبیاء پر ایمان نہیں لائے، وہ کہے گی اے اللہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، یہ تو ہمارا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے، ہم تو بہت پہلے کے ہیں، یہ نبی محمد کی امت ہے، یہ ہمارے زمانہ نہیں دیکھی، ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ پھر اللہ ہم سے پوچھے گا ارے بھائی تم نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا ہے، پر تم ان کے خلاف گواہی کیسے دے رہے؟ تو امت کہے گی، ہم لوگ وہاں پر کہیں گے اے اللہ دنیا میں ہم جب تک رہے تو ہم پر تیرے آقا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، تیرے نبی پر تو نے کتاب قرآن مجید کو نازل کی تھی، اس میں تو نے بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو مکمل طور پر دین پہنچا دیا، اب تمہارا گواہ کون ہے؟ پھر ہم کہیں گے ہمارے گواہ ہمارے سردار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، اللہ کے نبی اقرار کرنے کے بعد پھر ہماری حجت تمام ہوگی، جن کو سزا دینا سزا دی جائے گی، اور جن ایمان والے تھے جو اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کو ماننے والے تھے ان کو سزا دی جائے گی، باقی والوں کو انہیں پکڑ کی جائے گی، ان کو عتاب ہوگا، عقاب ہوگا، سزائیں دی جائے گی۔ اب پھر جب اعمال کی باری آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کا الگ الگ بہت بڑا میزان ہوگا، دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ترازو میں ڈال کر کے تولی جاتی ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر ہر ایک بندے کا علیحدہ علیحدہ بہت بڑا میزان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو بلائیں گے، بلانے کے بعد 99 اس کے پاس اس کے دفتر دیں گے، اعمال کے دفتر۔ ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا آدمی کی نظر پہنچ سکتی ہے آخری دور تک، وہاں تک اتنا بڑا ایک دفتر ہوگا، سارے دفتر کے اندر اس کی برائیاں ہی برائیاں بھری پڑی ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ 99 دفتر اس کے حوالے کرے گا۔ اب بندہ پریشان ہے، میرے 99 دفتر ہیں، ساری برائیاں ہیں، اب میرا بیڑا کیسے پار ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا رہے گا،
یہ حسرت کرتا رہے گا، پچھتاوا کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم تیرے پاس وہ نیکی بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے جو ان سب پر بھاری پڑ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کو حکم دے گا جاؤ جو اس کی ایک نیکی ہے وہ لے جا کر کے اس کے ترازو میں ڈال دے۔ فرشتہ ایک سفید کاغذ لے کر آئے گا، آ کر ترازو کے اندر ڈال دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے اندر کھڑا رہے گا ترازو کے پاس میں۔ جیسے ہی پرچے کو ڈالا جائے گا تو ساری وہ پرچہ نیچے اٹھ جائے گا، اس کے جو 99 دفتر تھے سارے ہلکے ہو کر اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ جانتا ہے یہ پرچہ کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا جانتے ہو یہ پرچہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ حیرت سے دیکھتا رہے گا تو اللہ کہے گا تیرا یہ وہ پرچہ لا الہ الا اللہ کا ہے جو تم نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا۔ ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، دن بھر میں کلمے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اعمال مقبول اور معتبر وہ ہوں گے جو اس کے اندر اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص کا درخت لگا ہوگا۔ پھر دوسرا بندہ بھی ہوگا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بندے کو تولیں گے، دوسرے بندے کو خود بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترازو کے اندر بٹھائیں گے۔ بٹھانے کے بعد پھر اس کا جو اعمال تھے وہ سارے اوپر آ جائیں گے، بندہ جو اس کے گناہ تھے اس کے ساتھ نیچے چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر کے اس کا بیڑا غرق ہونے سے بچا کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے میدان کے اندر ایک جگہ مخصوص جگہ بیٹھے ہوں گے، اللہ انہیں اس جگہ ٹھہر رہنے کا حکم دیا ہوگا۔ دیکھتے رہیں گے کون میرے نبی کا امتی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کتنی مقدار میں جہنم میں جا رہا ہے۔ ان کی نگاہیں وہیں پر رکی ہوئی ہوں گی کہ کون بندہ اس پل سے جا کر کے جہنم کے پار ہو رہا ہے۔ دیکھتے رہیں گے ایک فرشتے ایک آدمی کو گھسیٹ کر لائیں گے تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے احمد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدم کی پکار کو سن کر میں کہوں گا کہ آدم میں ادھر ہوں۔ پھر حضرت آدم کہیں گے دیکھیں آپ کی امت کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف دھکیل کر لے جایا جا رہا ہے، دھکے دے دے کر کے بلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ سنیں گے فوراً فرشتوں کے پیچھے دوڑیں گے، بھاگیں گے۔ جو فرشتے مامور ہیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے ان کے پاس جائیں گے، منت سماجتیں کرنے لگیں گے کہ فرشتوں رک جاؤ، یہ بندے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے ہم رکنے کے لیے نہیں، ہم پابند نہیں ہیں، رکنے کے ہم پابند نہیں ہیں، آپ کی بات ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم تو رب ذوالجلال کے احکام کی تعمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمیں کھڑنے کی اجازت نہیں، ہم لیتے ہی جا رہے ہیں۔ جب کام نہیں بنے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے، عرش کے نیچے آئیں گے، عرض کریں گے اے میرے اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تو میری امت کو قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا۔ چنانچہ پھر اللہ کے رسول کی التجا سے اس بندے کو واپس بلایا جائے گا۔ بلانے کے بعد پھر اس کا وزن دوبارہ کرایا جائے گا۔ جب پھر دوبارہ وزن کرایا جائے گا تو اس کے اعمال کا پلڑا جو گناہوں کا تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے جس وقت کہ اس کے اعمال تلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاس سے ایک پرچی نکال کر کے اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ پرچی اس پلڑے کو لے کر کے بوجھل ہو جائے گی، اس کے گناہ اوپر آ جائیں گے، وہ پرچہ جو تھا وہ نیچے ہو جائے گا۔ تو پھر اعلان ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب بندہ حیران ہوگا، فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے بڑھنے لگیں گے۔ بندہ پوچھے گا فرشتوں سے ذرا رک جانا، میں اس آدمی سے ملاقات کر کے آتا ہوں جس نے میری زندگی کی کایا ہی کو پلٹ دی، جس نے میرے رخ ہی کو موڑ دیا ہے۔ پھر وہ فوراً بھاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، کہے گا اے نورانی چہرے والے، اے خوش نظر انسان، معزز انسان، تم نے میری مدد کی ہے، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اللہ کا رسول محمد ہوں۔ جانتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرچے کے اندر کہیں گے
تو زندگی میں ایک مرتبہ درود ویسے بھی پڑھتا رہا، لیکن اخلاص کے ساتھ جو تو نے درود پڑھی ہے اس کا اجر یہ ہے کہ تیرے سارے گناہ کو بوجھل کر دیا ہے۔ درود کو معمولی سمجھنا یہ انسان کی حماقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لمبا چوڑا درود کون پڑھے گا۔ درود لمبا چوڑا پڑھنا نہیں ہے، انسان کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہے۔ اگر آدمی صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی درود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کثرت کے ساتھ درود کا پابند ہوگا، اپنی زبان کو درود سے تر و تازہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 انعامات اسے دنیا میں عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے اس کی زیارت ہوتی ہے، پھر جب عین وقت دنیا سے جانے کا آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیں گے کہ تیرے درود کی برکت یہ ہے، اس کے اندر اخلاص کا وزن یہ ہے کہ جس سے تیری محبت تھی۔ درود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جو بندہ درود کا کثرت سے پابند ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے۔ تو یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر جس کا تو محب تھا، جس کا تو چاہنے والا تھا، ایک تو تیرا اس سے دیدار کروایا جائے گا، پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ہم تیرا ٹھکانہ اس کے اخلاص کی بدولت بتا دیں گے کہ جنت میں فلاں مقام تیرے لیے عطا کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ جہاں پر ہمارے اعمال کام نہ آئے، وہاں پر اخلاص کا ایک پڑھا ہوا درود بھی ہمارے بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میزان جب قائم ہوگا تو ہر طرح کے چھوٹے بڑے ہوں، جو بھی چیز بندے نے کی اس کے ہر طرح کے احسان اسے جتایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، انتہائی بڑا قد ہوگا، لیکن جب انہیں ترازو کے اندر رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی حیثیت مچھر کی وزن کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جسم تو بہت سخت ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، بڑا قد ہے، لیکن اعمال ہی نہیں ہے تو ان کا وزن کہاں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب میں آتا ہے، ترمذی کے اندر حضرت جہاں پر صحابہ کے مناقب بیان کیے ہیں، فضائل بیان کیے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان کی پتلی پنڈلیوں کی طرف نہ جانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو ان کی پنڈلیوں کی طرف نہ جانا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو ہلکا پھلکا آدمی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کی پنڈلیوں کی طرف نہ جانا، جب قیامت کا منظر ہوگا، حساب کتاب کا منظر ہوگا، میزان قائم ہوگی، یاد رکھنا میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کی ایک نیکی، ان کے وزن کو احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ رکھ کر، کیونکہ ان کے اندر اعمال کا جذبہ تھا۔ صرف اعمال کا جذبہ ہونا، اعمال کو بجا لانا، اعمال کو کرتا رہنا یہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ سب سے پہلے بندے کے جو ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے، بیوی پر اگر خرچ کر رہا ہے تو اس کا پلہ بھاری ہوگا، جنازے کے پیچھے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو اسے 2 قیراط اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی پر احسان کر رہا ہے اس طور پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا۔ خیرات کر رہا ہے اس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا۔ نیکی کے کام کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، اس کا اعمال کا پلہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے سارے اعمال ڈوبنے والے ہوں گے، اسے امید ہی باقی نہیں ہے کہ میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں، ایسے اس کے اعمال ہیں۔ دیکھ کر گھبرا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف سے ایک بادل رونما ہوگا، اس کے سامنے آئے گا، پھر اس کے پلڑے کے اندر بیٹھ جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ بادل آ کر کے اس کے میزان ترازو میں بیٹھ جائے گا تو فوراً اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے جو اعمال تھے، کالے کرتوت تھے، گناہ والے کام تھے، وہ سارے اوپر آ جائیں گے، جو بادل تھا وہ نیچے بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل وہ ہے جو دنیا میں آدمی خیر کی دعوت اوروں کو دیتا ہے۔
دوسروں کو مسائل سکھاتا رہا، وعظ کی باتیں کرتا رہا، یہ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ وہ لوگ عمل کرتے رہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے اور لوگ بھی عمل کرتے رہے، پھر وہ لوگ عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کی کہنے کی وجہ سے اور لوگ عمل کرتے رہے، قیامت تک جو سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس نیکیاں نہ ہونے کے باوجود ان کے اعمال میں سے ہر عمل کے بدلے میں اس کا حصہ لگاتا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے کسی کام کو معمولی نہ سمجھنا، ہر اعمال میں جڑنے کی کوشش کرنا، ہر دنیا میں جب تک سانس رہے غنیمت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے سانس دی ہے وہ مجھے اعمال کرنے کے لیے ہی تو دیا ہے۔ تو ہر سانس کے بدلے ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، انسان کا بندے پر تو حق یہ ہے، انسان کو حق تو اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ ایک سانس نکالے گا اپنی ناک سے تو ایک سبحان اللہ کہے، سانس جب لے گا تو ایک سبحان اللہ کہے، لیکن اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا پابند نہیں بنایا، لیکن اتنا تو کم از کم پابند بنایا کہ جب بھی تجھے فرصت ملے اللہ کو یاد کر لے۔ کہیں تیرا یہ اللہ کو یاد کرنا کل قیامت کے دن کام آ جائے۔ ساری چیزوں کو تولا جائے گا، ایک طرف علماء کی سیاہی کو تولا جائے گا، جو علماء دین کو پھیلانے کی خاطر، اشاعت دین کی خاطر کتابوں کو لکھتے رہے، مسائل سمجھاتے رہے، امت کو دین کے احکامات دیتے رہے، ایک طرف ان کو لے جا کر کے رکھا جائے گا، دوسری طرف شہداء کے خون کو جمع کیا جائے گا، دونوں کو پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو ایک طرف علماء کی جو سیاہی ہوگی لکھی ہوئی، وہ سیاہی کا پلڑا جھک جائے گا، شہداء کا جو خون تھا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ تو اللہ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس طرح علماء کا لکھا ہوا سیاہی، ان کے ہاتھوں کی انک امت کی دعوت دینے کے لیے بوجھل ہو جائے گی، اس کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ امت کو دین کی دعوت دیتے رہے، اسی طرح جو بھی آدمی دین کی دعوت امت کو دیتا رہے گا اس کے اعمال نامے کے اندر وزنی ہو جائے گا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دو باتوں کا پابند بنایا ہے، ایک تو قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ ہر ایک کے اعمال کے وزن کو تولا جائے گا، پھر اسے دنیا میں وزنی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اعمال، ہر اعمال کو غنیمت سمجھ کر کے کرنا چاہیے، اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی رسی کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ پھر جب اعمال بھی ہیں، اخلاص کی دولت سے بھی اللہ نے نوازا ہے، تو ان اعمال کی دعوت اوروں کو دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ جو باتیں کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو ان کا یقین نصیب فرمائے اور ان پر مرتے دم تک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔